زندگی دی لیکن ہم نے قدر نہیں کی، ان لمحات کی، ان گھڑیوں کی قدر نہیں کی۔ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، جمعہ نہیں پڑھ رہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے ان چیزوں کے اندر۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 345 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 496، سنن نسائی حدیث نمبر 1381۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے کے اجر ثواب کے بارے میں، فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل ثم بکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو غسل کرتا ہے، اچھے طریقے سے سنت کے مطابق غسل کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اور پھر پیدل چل کر آتا ہے اور پہلے ٹائم آ جاتا ہے خطبہ شروع ہونے سے پہلے، سواری پر نہیں آتا، کیونکہ اس حدیث میں جو فضائل ذکر کیے گئے ہیں، جو اجر و ثواب ہے، وہ قدموں کے اوپر ہے، اس لیے پیدل کہا۔ تو پھر مسجد میں آتا ہے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے اور کوئی لغو کام نہیں کرتا۔ لغو کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھے کوئی تنکے کو چھیڑ دیا، پنکھا چلا دیا، بند کر دیا، کسی کا حال پوچھ لیا۔ اب تو لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور وہ سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں تو دوران خطبہ آ رہے ہیں، ایک دوسرے کا حال پوچھ رہے ہیں، جی آپ کا کیا حال ہے، آپ کا سارا ثواب ضائع کر بیٹھتے۔ تو فرمایا کہ وہ مسجد میں آیا، جب خطبہ شروع ہوا اس کے بعد باتیں، کام، ہر چیز اس نے چھوڑ دی، ایسے ہے جیسے کسی کے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کو کیا اجر و ثواب ملے گا؟ فرمایا کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامها وقیامها، ایک قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام۔ اب دیکھیں جو بڑی مساجد ہیں ان کے مین گیٹ سے ہی اگر بندہ چلے اور اندر حال میں جانے تک 100 قدم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 1 قدم پر 1 سال کے روزے اور 1 سال کا قیام، یعنی 100 سال کے روزے اور 100 سال کے قیام کا ثواب مل گیا۔ اب شیطان تو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، اور یہ کام زندگی میں ایک دفعہ نہیں ہے، ہر جمعے شیطان پسند نہیں کرے گا کہ یہ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے اور 400-500 سال یا 1000 سال کے روزوں کا ثواب اور قیام کا ثواب لے کے چلا جائے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے ہی ہے، پھر لغویات کرواتا ہے۔ کچھ ہیں جن کو وہ جلدی جانے نہیں دیتا، لیٹ آ رہے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد آ رہے ہیں، کوئی بغیر غسل کے آ رہے ہیں، اگر پہلے بھی آ گئے، غسل بھی کر لیا، سب کچھ ساری شرائط پوری ہیں، خطبہ شروع ہوا، اس نے وسوسہ ڈالا کہ یہ پنکھا چلا دو، وہ لائٹ بند کر دو، کسی کا حال پوچھ لو، کسی کے ساتھ باتیں کر دو، یعنی جو اصل مقصد ہے اس دن کا اور اس خطبے کا، وہ سارا ضائع ہو گیا۔ تو یہ فضائل ہمیں لینے چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ٹائم پہ آئیں اور لغویات اور دوران خطبہ ہر چیز کو چھوڑ کر سنیں، تاکہ ہمیں پورا اس کا